یہاں پہ جو بحث چل رہی ہے کہ جی کمیشن کس نے بنایا، کمیشن کس طرح بنا، اور آج ہم نے دیکھا کہ عدالت کے اندر بھی شروع میں لگا اس طرح کہ معزز عدالت نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ کیا وجہ بنی، کیوں ہم نے کمیشن بنایا۔ اب وہ معاملہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اصل معاملہ جو جج صاحبان نے اپنے لیٹر کے اندر لکھا ہے وہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ جو ججز نے لکھا ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور وہی پرائم ہے۔ اور میٹر کیا ہے؟ میٹر یہ ہے کہ انہوں نے سرٹن فیکٹس کی طرف انٹینشن دلوائی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کو پروب ہونا چاہیے، ان کو انکوائر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو شوکت صدیقی صلی اللہ علیہ بات ہے اس ریفرنس پہ انہوں نے بات کی ہے، اور فائنلی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے چیف جسٹس کو اپروچ کیا، ہماری بات نہیں سنی گئی، ہم نے پاکستان کے چیف جسٹس کو اپروچ کیا، ہماری بات سنی نہیں گئی، ہم اس کے بعد پیونے جج پہ ملے اور پھر اس کے بعد ان کے لیٹرز ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کے اوپر میرا، آپ کا اور پورے ملک کا کنسنسس ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اس کو انکوائر ہونا چاہیے۔ اب اس کو انویسٹیگیٹ یا انکوائر کون کرے، یہ ایک میکانزم ہے جس پہ بات ہوئی ہے۔ اب وہ میکانزم یہ ہے کہ یہ کام پاکستان کی عدالتوں کا ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس کا میکانزم کیا ہونا چاہیے۔ نہ یہ میڈیا پہ ہو سکتا ہے، نہ چوک میں ہو سکتا ہے، نہ چوراہے میں ہو سکتا ہے، نہ کسی اور طرح ہو سکتا ہے، اور نہ ہی پیورلی ایگزیکٹو کی طرف جا سکتا ہے، چونکہ ایگزیکٹو ہی آپ کی اس کیس کے اندر جو اسے چارج بھی کیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک میکانزم جو ہے اپنی فل کورٹ کے اندر ڈیسائیڈ کیا۔ اب فل کورٹ کے دو ایسپیکٹس ہیں۔ ایک فل کورٹ کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ جو آپ اوپن ہیئرنگ دیکھتے ہیں جو جوڈیشل سائٹس پہ ہے، اور جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہے وہ آپ کی فل کورٹ جو ہے وہ اپنی چیف جسٹس کا چیمبر ہے یا جو بھی ان کی ایک اسپیسیفک جگہ ہے اس کے۔ اب اس کے اندر جو ہے جو آج کی ہیئرنگ آئی اس سے اتر 4-5 چیزیں بڑی واضح آئی ہیں۔ ایک یہ آئی ہے کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس اس سسٹم کے اندر ہے اور دیا گیا ہے کہ اگر پر پھر آفس صاحب پہلے کمیشن کیوں بنایا گیا؟ اگر یہ پاکستان کے صرف چیف جسٹس کا ایشو ہوتا تو ہمیں کرٹیسائز کرنا چاہیے تھا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کسی چیف جسٹس کا نام نہیں ہے، ایز اے انسٹیٹیوشن کا نام ہے۔ اگر وہ چیف جسٹس اس معاملے کو فل کورٹ کے اندر لے کے جاتا ہے اور فل کورٹ کے اندر اس پہ ڈسکشن ہوئی ہوگی، ڈیفینیٹلی اس کے اندر یہ بھی آیا ہوگا کہ اس کو ایک کمیشن کے اندر لے کے جایا جو انکوائریز کمیشن ہے، چونکہ اگر اس کے اندر جانا ہے تو لا کے اندر کوئی آپشن نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ انیشیٹ کرے گی، اور اگر آپ نے اس کو 184(3) کے اندر لے کے جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو اگر آپ پروب کے اندر آپ نے جانا ہے تو 184(3) جو ہے وہ پروب کے لیے ہے ہی نہیں ہے، نہ وہ انویسٹیگیشن کے لیے، نہ وہ ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے، نہ کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے، نہ ہی وہ ریکمینڈیٹری باڈی ہے۔ اس نے ایک فیصلہ، ہاں اگر آپ نے اس کو پروب نہیں کرنا اور فیوچر وے فارورڈ کرنا ہے تو 184(3) کا فل کورٹ از دا بیسٹ آپشن، لیکن اگر آپ نے پروب کرنا اس چیز کے اندر ہے تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی میکانزم چاہیے۔ اب وہ میکانزم جو ہے جب سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے کہا کہ ہمیں پرائم منسٹر کو آن بورڈ لینا چاہیے، چیف جسٹس اور پیونے جج ملے، انہوں نے ایک میٹنگ کی، اس میٹنگ کے بعد ایک فالو اپ ہوا، اور وہ جو کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ شاید تصدق جیلانی صاحب جو ہیں ان کا نام گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا ہے، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا ہائیسٹ لیول کا معاملہ جو ہے سپریم کورٹ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا۔ اگلا ٹی او آز کے اندر بھی آیا کہ ٹی او آز ان کی کنسلٹیشن کے بعد بنے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اگر ہم دوبارہ اس چیز کے اندر، اور اس دوران ہم نے کہا کہ پاکستان کا چیف جسٹس ریزائن کرے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ریزائن کرے، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو ملائن کیا، ہم نے پاکستان بار ایسوسیشن کو ملائن کیا، بار کونسل کو، ہم نے سپریم کورٹ کو کہا، حالانکہ یہ سارے اس کنسلٹیٹیو پروسیس کے اندر تھے اور جو سپریم کورٹ لیڈ کر رہی تھی اس کے اوپر جا رہے تھے۔ ایک سیکنڈ، اب یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس میں جانا ہے، تو اگر اس معاملے کو اتر پروب ہونا ہے تو آپ کو کمیشن میں ہی جانا پڑے گا، اس کے علاوہ پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود جج صاحب نے آج کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب کہ یہ پریشر پڑ گیا، سوشل میڈیا کا پریشر پڑا، تصدق جیلانی سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے علیحدہ ہوئے، تو پہلے کیوں نہیں سو موٹو لیا؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے نا، یہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے کوئی وجہ تو ہے نا۔ آج جو 1.5 گھنٹے کی کلیریفیکیشنز بھی تھی، آپ کا کیا خیال ہے کہ میڈیا کا رول نہیں ہے اس میں؟ آپ سمجھتے ہیں وہ نیگیٹو رول تھا یا پوزیٹو تھا؟ وہ میڈیا کا جو رول تھا، میرا خیال یہ تھا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کسی چیز پہ فیصلہ لیا ہے تو اس پہ کھڑے رہتے، اور اگر 184(3) میں بھی جانا تھا تو سپریم کورٹ کو دوبارہ فل کورٹ کی طرف جانا چاہیے تھا، کیونکہ فل کورٹ نے 2 دفعہ فیصلہ کیا تھا، اور اس پہ کہتے، اور اگر اب بھی کمیشن بنانا ہے تو کسی بھی سطح کو بنائے، بٹ اس کو پروب کرے، پولیٹیسائز۔ آڈیو لیکس کی بات آئی،
اتنا پاورفل کمیشن بنا دیا گیا کہ سب سے سینئر جو موسٹ جج تھے ان کو سربراہی دی گئی, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو اس میں شامل کیا گیا. یہاں پہ تو بہت بڑا کوشچن ہے, کیوں ضروری سمجھا گیا کہ ایک ریٹائرڈ جج کو جو ہے شامل کیا جائے؟ پھر دیکھیں کہ پھر اس کمیشن کے آرڈر کو سسپینڈ کس نے کیا؟ عدلیہ نے کیا. کیوں کیا؟ پر حکومت نے کیوں کیا؟ حکومت نے گورنمنٹ کی تو انٹینشن آ گئی نا. گورنمنٹ نے اس ملک کا جو پیونے جج تھا اس کو لگایا اور 2 چیف جسٹسز لگائے, ٹھیک ہے, انہیں کہا کہ اس کو انکوائر کریں. انہوں نے ایک دن بیٹھے بھی اور اگلے دن جو ہے بینچ نے جو ہے اس کو کہا کہ بالکل نہیں, آپ نے بیٹھنا, ہم اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. تو جو اصل وجہ ہے جس کی طرف ہم اشارہ نہیں کرتے, جو اصل وجہ ہے وہ اس ملک کے اندر انٹرنل جوڈیشری کی ڈویژن ہے. وہ انٹرنل ڈویژن اس لیول تک آئی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ چوکوں چراہوں اور بازاروں کے اندر ہو رہی ہیں. اگر یہی معاملہ جو ہے عامر فاروق صاحب بینگ اے چیف جسٹس اپنے لیول پہ کرتے, اسے ایڈریس کرتے, یا انہیں کہتے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاور ایکسرسائز کریں, میں ایز اے چیف جسٹس آپ کے ساتھ ہوں. یا بندیال صاحب کے پاس جب گئی تھی تو بندیال صاحب آئی واش نہ کرتے, وہاں کے اوپر بجائے یہ ہے کہ پونے جج کو بلاتے, وہاں کے آپ کے 4تھے نمبر کے جج کو انہوں نے بلایا. تو ویسے بعد میں قاضی صاحب سے بھی ان جج صاحبان کی ملاقات ہوئی. قاضی صاحب سے جو ملاقات ہوئی وہ تو پاسز بائی آئی نا, جس کے اندر انہوں نے کہا جی جج آئے ہیں, انہوں نے کہا جی آ کے مل لیں. تو آپ بتائیں کہ قاضی صاحب جو 4 سال سپریم کورٹ کے اندر پیونے جج کے طور پہ رہے, یا اس سے نمبر 3 کے اوپر, کن کی ان کے سے ویلیو تھی؟ کوئی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی قاضی صاحب کے پاس نہیں تھی, جو ہمیشہ ہوتی ہے کہ جو پیونے جج ہے کسی بینچ کے اندر یہ عدلیہ کی جو انٹرنل ڈویژن ہے اس کی وجہ سے بھی اس کو ٹھیک ہے. اچھا میں اس میں سلمان صاحب سے جو نا یہ جوڈیشل انٹرفیرنس کا معاملہ کرتا رہے گا اس پہ, پر حافظ صاحب ایک ایشو, لیکن آج ہمارے چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ جب سے میں آیا ہوں مجھے کسی جگہ سے کوئی شکایت نہیں آئی. پر he was aware of this matter. He was aware of this matter. Last year he had a meeting with the judges. نہیں, لیکن he was aware of the, انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے نہیں, وہی نا, اس پر ابھی ان کو پتا چلا اور انہوں نے پھر اس کے اوپر نوٹس لیا.